الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن. قال الله تبارك وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. انہی احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف موسم عطا کیے ہیں اور ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور پھر جہاں صلاحیت ہمارے اندر برداشت کرنے کی اللہ نے رکھی تو ان سارے احسانات کے اوپر پھر ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے موسم میں شدت بھی اتنی ہی رکھی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن جب موسم شدید ہو جاتا ہے ہم برداشت تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے کچھ اسباب ان کو اپنایا جاتا ہے. سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچنے کے لیے ہم ایک سے زیادہ کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں. رات کو سونے کے لیے الگ سے مختلف بستر ان کو اپنے لیے مختص کیا جاتا ہے. گرمی ہے تو گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں کو تلاش کیا جاتا ہے اور جو باہر کی گرم ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹھنڈی ہوا کو تلاش کیا جاتا ہے. پھر اس موسم کی شدت میں مزید کمی لانے کے لیے اور اپنے اس احساس جو ہم برداشت کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اس میں ہم مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. ان میں سب سے بہترین چیز اور سب سے بڑا انعام اللہ کا جو ہے وہ پانی ہے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پانی کو لوگوں کو پلانے پر صرف لوگوں کو نہیں لوگوں کے علاوہ مختلف جاندار چرند پرند جانور جتنے بھی ہیں ان سب کو پانی پلانے پر اللہ نے اجر رکھا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنے اونٹوں کے لیے ایک جگہ خاص کی ہے, میں وہاں پر پانی جمع کرتا ہوں اور پھر میرے اونٹ پیتے ہیں اس پانی کو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دوسرے کا اونٹ بھی آ جاتا ہے پانی پینے, میں اس کو بھی پلا دیتا ہوں, تو کیا میرے لیے اس پر بھی اجر ہے کہ میں دوسرے کے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تیرے لیے اس پر بھی اجر ہے کہ تو دوسرے کے اونٹ کو پانی پلاتا ہے. تو اس شدت میں جہاں گرمی کی شدت اور حدت وہ بڑھ چکی ہے وہیں پر ہمارے لیے یہ نیکی کا موقع ایک بہت بڑا ہے لوگوں کو پانی پلانا. اور اس میں مختلف روایات ہم سنیں گے جس میں پانی پلانے کی اہمیت اس کی فضیلت
حتیٰ کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو لوگوں کو پانی نہیں پلاتا، اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، لوگوں کو دیتا نہیں ہے، ان کے راحت کا سامان نہیں بنتا، اس کے لیے کیا کچھ وعید ہے، اس پر بھی ہم چند ایک روایات سنیں گے۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، جو پانی ہے نا، پانی پلانا، اس سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے بڑا صدقہ وہ لوگوں کو پانی پلانا، ان کے راحت کا سامان بننا۔ پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فأی الصدقۃ افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء، پانی پلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور یہ پانی پلانا ہمیں دنیاوی طور پر بھی راحت اور دنیاوی طور پر ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور اخروی طور پر بھی یقیناً ہر وہ چیز جو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث دنیا میں ہے، وہ آخرت میں بھی سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ آپ جتنی بھی نیکیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری نیکیاں وہ انسان کے فائدے میں، جہاں جہاں انسان کو نقصان ہے اس کو گناہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کا سامان اللہ نے اس چیز کے اندر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، مدین میں گئے، وہاں پر ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر دوبارہ اس درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ کے، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنے کی وجہ سے بھی اللہ نے یہ سب کچھ دیا، لیکن پہلا سبب وہ پانی پلانا ہے، سب سے پہلا سبب وہ پانی پلانا، وہ یہ بہترین سبب، کیونکہ وہ بچی جس نے گھر جا کر اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ امانت دار بھی ہے، پانی پلانے کے دوران کسی طرح کی خیانت نہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں تنگ نہیں کیا، اور پھر قوت والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں وہاں پانی پلاتے ہوئے اس نے یہ دیکھی تھی، اور یہ پہلا سبب تھا جس کی نسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو گھرانہ بھی ملا، ان کو گھر والی بھی مل گئی، ان کو کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا، اور ایک معین مدت تک، جب تک پیچھے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا تب تک وہ وہاں پر رہے، اور پھر واپس جا کر مصر میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات دی تھی اس کے مطابق انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی۔ تو اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، وہ پانی پلانا تھا، جس نے دنیاوی طور پر بھی راحت دی اور اخروی طور پر بھی راحت، کیونکہ دنیاوی طور پر اچھی صحبت کا مل جانا، اچھے لوگوں کا مل جانا، نیکی پر ابھارنے والے لوگوں کا مل جانا، یہ اخروی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے ایسے شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگ میسر کر دیں اور اچھی تربیت میسر کر دیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا موت کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے اور بندہ قبر میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی قبر میں ہے، موت کے بعد 7 چیزوں کا فائدہ اس کو موت کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، من علم علما، کسی نے کسی شخص کو کچھ سکھا دیا، علم موجود ہے، کسی دوسرے کو سکھا دیا علم، اس کا فائدہ اس کو فوت ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ او کرا نہرن، کو نہر جاری کر دی، نہر کو کھود دیا، اور اسی طرح نہر سے مراد کو بڑی نہر نہیں ہے، کوئی چھوٹی نہر، جیسے عموماً جس کو ہم کھالا بھی کہتے ہیں، اس کو لوگوں کے پانی کے یعنی پانی لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن چکا ہے، یا پھر او حفر بئرن، کہیں پر پانی نہیں تھا وہاں پر اس نے کنویں کو کھود دیا۔ یعنی 2 چیزیں، 7 چیزوں میں سے 2 چیزیں پانی کے متعلقہ ہیں کہ جو انسان کو اس کے فوت ہونے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او غرس نخلا، یا کوئی درخت لگا دیتا ہے یہ، او بنی مسجد، یا کوئی مسجد بنا دیتا ہے، او ورث مصحفا، یا پیچھے اپنا قرآن کا مصحف چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی قرآن سے اتنا لگاؤ تھا اس کو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی اولاد موجود ہے جو اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو 7 چیزیں جو فوت ہونے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس کی قبر میں، اس میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ پانی سے متعلقہ کوئی نہر جاری کر دی یا پھر کوئی کنواں کھدوا دیا جس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو پانی پلانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہ ان دنوں میں اس صدقے کا ایک بہت بڑا موقع بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری روایات ہیں، اس میں سے 2 حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہی موجود ہیں۔ ایک آپ نے بہت بار سنی ہوگی، ایک فاحشہ عورت کے حوالے سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا گیا اس بنا پر کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پانی سے جو ہے وہ ہانپ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا، اس کو کنویں میں گرایا، باہر نکالا اور اس کے ذریعے اس کو پانی پلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی حدیث کے تناظر میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہیں وہ لوگوں کو پانی پلایا کرے، کیونکہ یہ دیکھو اگر اللہ کسی ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی مغفرت کر سکتا ہے ایک فاحشہ گناہگار عورت کی، تو اللہ تمہاری مغفرت کیوں نہ کرے گا مومنوں کو اور نیک لوگوں کو پانی پلانے پر۔ تو یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہیں، اور موجودہ ایام میں تو ہم میں سے ہر شخص گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کہا اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں، وہ ایک مرد کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص وہ جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی اور وہ کنویں میں نیچے اترا اور اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب وہ پانی پی کر باہر نکلا تو ایک کتا باہر موجود تھا اور وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا اور کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی لگی ہوگی، لہذا وہ نیچے اترا اور اس نے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا۔ اب جب اوپر چڑھنا تھا تو ہاتھوں سے پکڑ کر، موزہ کیسے پکڑ، اس نے اپنے منہ میں موزے کو پکڑا اور پانی لے کر باہر آیا اور اس کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں اس عمل کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پیاس لگی اور اس نے لوگوں کو، جیسے یہ پچھلی روایت ہے اسی کے تناظر میں ایک الفاظ اور اس کے ساتھ موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، بلکہ ایک صحابی نے یہ پوچھا اللہ کے نبی پھر ہر ایک چوپائے، ہر ایک جانور کو پانی پلانے میں ہمارے لیے صدقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، ہر ایک جاندار کو پانی پلانے میں اللہ نے تمہارے لیے نیکی رکھی ہے اور اجر رکھا ہے۔ یعنی کوئی بھی جاندار ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، کوئی بھی ہے، اس کو پانی پلانے میں اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے، اس کو پانی پلائیں۔ جیسے عموماً ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں کے باہر، اپنے قریب جو درخت ہیں ان کے نیچے پانی کا انتظام کیا جائے پرندوں کے لیے، اپنی چھتوں پر انتظام کر دیا جائے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہناتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے پھل کھلائے گا اس کو، اور پھر کہا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے اللہ اس کو مہر بند شراب جنت کے اندر وہ اس کو پیش کریں گے اور اس کو عطا کریں گے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ پانی پلانا یہ کس قدر بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے نیکی کا موقع ہے جس کو ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ شخص جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے ان کے لیے نیکی، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی پانی پلاتا ہے اس میں بھی ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کافی رہے گا کہ سب سے پہلی جو موقع ہے پانی پلانے کا وہ اپنے گھر والوں کو ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین ہیں اور اس شدید موسم میں کچن میں کام کرتی ہیں، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، آپ ان کے اس کام کرنے کے دوران ان کو پانی پیش کریں۔ عرباض بن ساریہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی پھر میں گھر گیا اور میں نے فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا، اور میں نے پھر آ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اس کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ نے اس پر بھی اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، آپ کی بہن کام کر رہی ہے، آپ کی ماں کام کر رہی ہے، آپ کی بیوی کام کر رہی ہے کچن میں، اور یقیناً ہم موسم کی شدت میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، چند قدم ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پیاس لگ جاتی ہے، اور وہ جو گھنٹوں کچن میں کام کرتی رہتی ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی ہوگی، یقیناً لگتی ہوگی۔ اس نیکی کے موقع کو نہ جانے دیں اور ان کو بھی پانی پلایا کریں، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کریں اور اس کے بعد باہر نکلیں اور لوگوں کو بھی پانی پلایا کریں۔ اور یہ آپ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے بھی بطور صدقہ یہ کر سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے
کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ اگر میں پانی کا کوئی انتظام کر دوں اور پھر وہ میری والدہ کی طرف سے ہو جائے، ام سعد کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ صدقہ کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ چلتا رہے گا ام سعد کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور سعد بن ابی وقاص کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کے موقع کو ہم ترک نہ کریں۔ اور جو شخص پانی ہونے کے باوجود لوگوں کو پانی نہیں دیتا، ہمارے پاس تو پانی بڑا وافر ہے، بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہوتا، تو اضافی پانی ہوتے ہوئے بھی جو شخص پانی نہیں دیتا، جیسے عموماً کچھ دکاندار لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، او بھائی اس کو اٹھا کر اندر رکھ، لوگ پانی پی پی کے ختم کر دیں گے، پھر بھرنا پڑے گا، حالانکہ یہ اضافی آپ پھر بھر لیں، تیسری بار پھر بھر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں سے پہلا شخص جس کو بیان کیا، کہا وہ بندہ جس کے پاس اضافی پانی ہے اور وہ لوگوں کو منع کر دیتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن اس کو پاک نہیں کریں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے جس شخص کے پاس اضافی پانی موجود ہے اور وہ لوگوں کو دیتا نہیں ہے۔ اور سفر کے دوران کی بھی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو سفر میں جاتا ہے، اضافی پانی لے کر جاتا ہے، وہ مسافر پانی مانگ لیتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے اس کو، منع کر دیتا ہے اس کو، کہا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت اس کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے مؤثر ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے یہ کہیں گے کہ مجھے پیاس لگی تھی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تیری شان کو یہ لائق کہ تجھے پیاس لگے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ کہیں گے فلاں جگہ پر میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پر اپنے پاس پاتا۔ یعنی کسی بندے کو پانی پلانا، اللہ نے اس کو اس چیز سے تعبیر کیا کہ اللہ کو کوئی پانی پلا رہا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات تو اس سے بہت زیادہ بلند ہے، صرف یہ اس کام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح کھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ کہے گا اللہ تیری شان کو یہ لائق کہ تجھے بھوک لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہیں پر پاتا۔ تو یہ پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے بڑی جیسے ہم نے شروع میں حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم اور سب سے بہترین صدقہ وہ پانی کا صدقہ ہے۔ تو پانی کا انتظام کریں، گھروں کے باہر پانی کا انتظام کریں، درختوں کے نیچے پانی کا انتظام کریں، اپنی دکانوں کے باہر کولر رکھ دیں، بڑے کولر لے لیں، دن میں 10 بار بھر لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین صدقہ، سارا دن آپ کا صدقہ چل رہا ہے تو کیا حرج ہے کہ سارا دن کی اس بہترین نیکی پر آپ کو 2 4 5 بار کولر بھرنا پڑ جائے؟ تو پھر کیا، بھرنا بھی آپ نے خود نہیں ہے، لڑکے کام کر رہے ہیں، آپ جا کر کہیں جی چلو جی پانی بھر کر لاؤ، ٹھیک ہے، کوئی لڑکا جا کر بھر کر لے آئے۔ تو اس نیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو اس گرمی میں، اس گرمی کی شدت میں لوگوں کو پانی پیش کریں، ان کے لیے راحت کا سامان بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پانی پلانا ایک بڑا عظیم صدقہ ہے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین ہمیں کی ہے وہیں پر اس کام کے کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا جو زمزم کا پانی پلا رہے تھے لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ لوگوں کی بھیڑ امڑ آئے گی اور تم سے برتن چھین لے گی تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی پلاؤں، یعنی جب میں تمہارے ساتھ مل کر پلاؤں گا تو یہ سنت ہو جائے گی، لوگوں کے لیے پسندیدہ عمل ہو جائے گا، تو وہ لوگ جو اس ڈیوٹی پر مامور ہیں لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ان سے برتن لے کر خود پلانے لگیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کر لوگوں کو پانی پلاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ
پانی پلانا اور ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے اس موسم کی شدت میں، اس کا کرنا ہمارے لیے نیکی ہے اور اجر کا باعث ہے۔ جیسے درختوں کا لگا دینا، لوگوں کے لیے سائے کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور سائے والی جگہ کو خراب کرنا، ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ سایہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو خراب کر دینا، اس پر بڑی وعید بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دو قسم کے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان میں ایک وہ ہے جو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر، ان کے سائے کی جگہ پر، جہاں پر لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے پانی پلانا، اسی طرح سائے کا اہتمام کرنا، اسی طرح آپ گھر میں موجود ہیں، آپ دکان پر موجود ہیں، آپ کے دکان کے اندر ٹھنڈک ہے، کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو منع نہ کریں، اس کو راحت کا سامان اس کے لیے بنے، نفع کا سامان بنے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری اس مسجد میں ہے، ہم نے اس کا آغاز کر دیا کہ جو شخص آ کر آرام کرنا چاہتا ہے وہ ساری دوپہر آرام کرے۔ ہمارے چلر چلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اے سی چلتا رہتا ہے، ٹھنڈک موجود ہے، وہ سکون سے آرام کرے، کسی طرح کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا اس کو۔ اور یہی چیزیں ہماری مساجد میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد میں بھی یہ سب کچھ تھا، صحابہ کرام وہیں پر سویا کرتے تھے۔ اور بلکہ بڑا مشہور واقعہ، چونکہ وہی بیان کروں گا جس کو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تو باہر نکل گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے مساجد، ہمیں ان مساجد کے ذریعے بھی لوگوں کے لیے راحت کا، سکون کا اور اطمینان کا باعث بننا چاہیے۔ ان مساجد کے ذریعے آپ پانی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان مساجد کے ذریعے آپ بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ آپ ان مساجد میں رابطہ کریں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گرمی کی شدت میں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو پچھلے سال ہمارے پاس آئے ہیں، اس سال ہمارے پاس آئے ہیں کہ گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کروا لیں۔ اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں نے دیے، ہم نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تو چند لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں ہم نے پنکھے لگوائے، الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کو اللہ موقع دیتا ہے اور ہمیں اللہ جو اس کے سبب کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے اجر ہے۔ تو اسی طرح مساجد میں گاہے بگاہے آپ یہاں پر بہت ساری چیزوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر لوگوں کے لیے ہم ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں، لوگ راحت کا سامان ان کے لیے بنتا ہے، ہم پانی کا ٹھنڈا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ بل میں کچھ نہ کچھ یہاں پر تعاون کر سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے، اور یہ اس بنا پر کیونکہ یہاں پر ٹھنڈا پانی موجود ہے، اللہ مجھے اس کی بدولت اجر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں لوگ راحت حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، اللہ اس میں سے مجھے اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جہاں جہاں انسان کو موقع ملے وہ اس موقع کو وہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہمارے گھروں میں ایک سے زیادہ کولر موجود ہیں، ایک گھر کے اندر رکھیں، ایک گھر کے باہر رکھیں، لیکن انتظام کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن رکھیں اور دوسرے دن وہ آپ کو ملے نہ، اس کی حفاظت کا بھی انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نیکی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور وہ سارے کے سارے مواقع جو ہمارے لیے نیکی کا باعث بن سکتے ہیں ان مواقعوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں میں نیکی میں مزید بڑھنے کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں۔ آپ نے اپنے لیے پانی بھرا ہے، کسی اور کو پیاس لگی ہے، آپ پہلے اس کو پیش کریں۔ یہ تو حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیے اور لوگوں کو پلا دے۔ اور جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کو تلاش کرنے نکلا تو دیکھا زخمی حالت میں موجود تھے، پانی تھا، میں نے کہا پانی پلا دو، میں نے کہا پانی پینا ہے؟ جی پانی پینا ہے۔ تو میں پانی پلانے لگا، دوسرے شخص کے کراہنے کی آواز آئی تو چچا نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ۔ کہا میں دوسرے کے پاس گیا، اس کو پانی ڈال کر دینے لگا تو اس نے اشارہ کیا، تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی، اس کے پاس جاؤ۔ جب میں تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید ہو چکا تھا، میں دوسرے کے پاس آیا، دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، اور میں پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی شہید ہو چکا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، مومنوں میں، ایسے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان پر انعامات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں،
خود مشکل میں وقت گزار لیں گے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں ہر موقع پر، اور اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالی صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے، ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالی سب کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ تعالی سب کی منازل آسان کر دے، جتنے پریشان ہیں اللہ تعالی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جتنے لوگ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے قرضے ادا کر دے اور ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کو دور کر لے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے مواقع ہمیں فراہم کرے، اس نیکی پر عمل کرنے والا، اس کو کرنے والا، اور دین اسلام پر عمل کرنے والا، اس پر استقامت اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔